میرا سگے بھائی جیسا ہے، یہ اسلام ہے، یہ اخوت ہے۔ ہم نے اسلام کی اخوت بھی ختم کر دی۔ آج کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کیا دل کے اندر سگے بھائی جیسے جذبات آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی، اپنے منہج کی فکر کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے مل کر تجھے اتنی خوشی ہونی چاہیے جتنی اپنے سگے بھائی سے مل کے ہوتی ہے، اور اگر سگا بھائی مسلمان نہیں ہے تو مسلمان بھائی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سگے بھائی سے۔ معزز سامعین گرامی قدر، امی عائشہ کی سیرت کے حوالے سے کیا کہا جائے، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ صرف نجیب الطرفین ہونے کے حوالے سے امی عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر کی۔ کسی کو صحابی میں نے کہا، کسی کو آپ نے کہا، کسی کو صحابیت کا درجہ محدثین نے دیا، اصول بنائے، فقہ بنی، رسول اللہ کی احادیث سے نچوڑ کو اخذ کیا گیا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لے اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے۔ یہ ڈیفینیشن رسول اللہ نے بتلا دی، محدثین نے لکھ دی، ہم نے صحابی مان لیا۔ جس نے بھی رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، صحابی ہیں۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ کسی کو عالم نے کہا، کسی کو محدث نے کہا، کسی کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعزاز بخشا۔ لیکن کائنات میں ایک صحابی ایسا بھی ہے جس کا نام لے کے اللہ نے قرآن پاک میں اس کو صحابی کا شرف دیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، واحد ابو بکر ہیں جن اکیلے کا نام لے کے اللہ نے کہا یہ رسول اللہ تیرے صحابی ہیں۔ ان کے والد ابو بکر صدیق، اور عظمت کتنی ہے؟ 4 نسلیں اور کسی صحابی کی، 4 نسلیں کسی اور صحابی کی صحابیت میں داخل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، 2 نسلیں، بیٹا بھی صحابی، 3 نسلیں، پوتا بھی صحابی، 4 نسلیں کسی اور صحابی کی اسلام میں موجود نہیں ہے کہ 4 کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئی ہوں۔ یہ تو باپ کی سائیڈ ہے، اور ماں کی سائیڈ ام رومان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنت کی حور کو زمین پہ چلتا دیکھنا ہے، امی عائشہ کی والدہ کو دیکھ لے۔ یہ وہ عائشہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین سبز رنگ کے غلاف میں، ریشم میں امی عائشہ کی تصویر باضابطہ طور پہ، صحیح حدیث ہے، بار بار لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تصویر کو دیکھتے، امی عائشہ کو خود بیان کیا وہ آپ ہی کی تصویر تھی، وہ آپ ہی کی تصویر تھی۔ پھر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا ارادہ نہیں، ابو بکر نے تو پہلی بات جب رشتہ مانگا دے دیا، مجھے پتہ لگ گیا میرا رب چاہتا ہے کہ میری آپ سے شادی ہو جائے، اور جبریل امین مجھے کہہ گئے ہیں تو میری جنت میں بھی بیوی ہے، تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمار، آپ کو پتہ ہے جنگ جمل کا سارا واقعہ سیرت علی میں رکھا تھا۔ جنگ جمل کے ایک لشکر، سیاسی اختلاف تو تھا صحابہ کا اس دور میں، قتل عثمان کے اوپر آپ کے سامنے یہ واقعہ طویل رکھا تھا، لیکن قربان جائیں صحابہ کی دیانت پہ۔ حضرت عمار مخالف لشکر میں کھڑے ہیں، لیکن اعلان کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بے شک ماں عائشہ آج حزب مخالف میں ہے، آج دوسرے لشکر میں ہے، لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ہم نے خود رسول اللہ سے سنا تھا یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے، یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ کے کہا کہ آپ کو کون محبوب ہے؟ کہا عائشہ، کہا مردوں میں سے، یہ نہیں کہا ابو بکر، یہ نہیں کہا یار غار، یہ کہا عائشہ کے باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ آپ کے اور میرے لیے بھی ایک نمونہ۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کہا ذرا آگے نکلو، اور امی عائشہ کو کہا چلو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہے میں پتلی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ بیت گیا، میرا جسم کچھ موٹا ہو گیا، رسول اللہ نے صحابہ کو آگے بھیجا اور کہا چلو آج دوبارہ دوڑ لگائیں۔ اب کے دوڑ لگائی، رسول اللہ آگے نکل گئے اور مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا صاحب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو آگے نکلی تھی، ایک دفعہ میں آگے نکلا ہوں۔ امی عائشہ کے ساتھ جو ظلم اور ان کے والد کے ساتھ جو ظلم، اور میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ظلم عصر حاضر میں صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے روافض نے اور ان کے سہولت کاروں نے کیا ہے، نہایت قابل شرم ہے۔ رسول اللہ کے کتنے سسر، ابو بکر سسر، عمر سسر، ابو سفیان سسر، ان بدبختوں کے
یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے، یہ بھی برے ہیں۔ رسول اللہ کی بیویاں امی عائشہ، امی حفصہ، امی ام حبیبہ، 3 بیویاں، تینوں بری، 3 سسر نعوذ باللہ برے، دماد برے۔ یہ کیسی نبوت کا خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں کہتا جو میرے کسی ایک صحابی کو برا کہ اس کے اوپر انسانوں کی، اللہ کی، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں آگے سے جواب عجیب و غریب دیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ موقع نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، انسان کیا کرے؟ ایسے ایسے بدبخت سہولت کار ہیں جی، موبائل سے پڑھنے والا صحابہ سے پڑھنے سے بھی افضل ہے جی، حافظ قرآن کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، صحابہ سے بھی افضل ہے، موبائل پہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والا زبانی صحابی پڑھا اس سے افضل ہے۔ کیسی کیسی یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ امی عائشہ کی ذات کو اس دور میں بھی منافقوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے ساتھیوں نے سوال کیا ہے، اس حوالے سے میں مختصر واقعہ افق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی بڑی انہوں نے کہانیاں اور پراپوگنڈے اور جھوٹ اور بہتان اور الزام لگائے ہوئے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ غزوہ بنی مستلق کے اندر امی عائشہ رات کو قضائے حاجت سے آئیں، ہار گلے میں نہیں ہے، ہار ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ اب ہار ڈھونڈنے کے لیے جب گئی ہیں، پیچھے سے سفر کوچ ہو گیا، پلان سے اتری ہیں، پلان کو اٹھانے والوں نے پلان اٹھایا، امی عائشہ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا خالی ہے، قافلہ کوچ کر گیا۔ امی عائشہ کو ہار مل گیا، ہار مل کے وہ دوبارہ قافلے کے اندر شامل ہونے کے لیے آئیں، قافلہ روانہ ہو چکا۔ اب پیچھے ایک اہلکار عربوں نے رکھا ہوتا تھا جو قافلے کی گڑی پڑی چیز کو اٹھاتا آتا تھا۔ امی عائشہ بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا دیکھنے مجھے لے جائے گا۔ امی عائشہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اتنی دیر میں حضرت صفوان آئے، انہوں نے امی عائشہ کو اٹھایا اور ساتھ لے جا کے قافلے میں شامل کر دیا۔ بات صرف اتنی، ٹوٹل واقعہ یہ ہے۔ اب جب شامل کیا، عبداللہ ابن ابی منافق اور منافقین کی جماعت نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، امی عائشہ غیر محرم کے ساتھ آئی ہیں، اتنا سفر کر کے پیچھے رہ گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بکواس، بہتان، الزامات۔ اور اس الزام کے شکار میں بڑے 2 صحابی بھی شامل ہو گئے، جو صحابی بڑے تھے لیکن منافقوں کی پراپوگنڈے کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو گئے۔ ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان بن ثابت۔ بیٹا قرآن پڑھ رہا تھا، آج قدرتی طور پہ وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ امی عائشہ گھر آئیں، بات پھیل گئی، امی عائشہ کو نہیں پتا۔ رسول اللہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر وقت مجھ سے ہنستے کھیلتے پیار محبت سے باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ توجہ نہیں ہے، اب وہ التفات نہیں ہے، کام کی بات ہوتی ہے، ایک جیسا تکلف آ گیا ہے کہ بے تکلفی کا ماحول ختم ہو گیا ہے، کام سے کام کی بات کی۔ آج ہماری تو بدبختی ہے، آج ہمارے پورے گھرانے صرف کام سے کام کی بات کرتے ہیں۔ امی عائشہ اس رویے کو صرف اجنبیت محسوس کرتی ہیں، کہتی ہے میرے دل کو چوٹ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بلا وجہ اتنا تکلف برت رہے ہیں، صرف کام سے کام رکھ رہے ہیں، پہلے والا معاملہ نہیں، پہلے والا ماحول نہیں، میرے دل کو چوٹ لگی۔ میں نے کہا میں بھی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہ ہو، اس کو کیا پتہ لگے کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ ایک رات نکلی، ام مصطح ساتھ تھی، ٹھوکر لگی، ام مصطح نے کہا مصطح کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں نے ان کو ٹوکا۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کس کے بارے میں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو پراپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے۔ کہا تم مصطح کے بارے میں کہہ رہی اس کا بیڑا غرق ہو؟ مصطح تو بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا وہ جو مرضی عمل کرے جنت میں جائے گا، مصطح کو برا مت کہو۔ اس کی ماں مصطح کی کہتی ہے میں اس کو برا کیوں نہ کہوں، اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں پہلا دن تھا، پہلا دن مجھے یہ پتا لگا کہ میرے بارے میں اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، رسول اللہ نے ذکر تک نہیں کیا، میرے سے میرا ماں باپ صفائی کیوں نہیں لے رہا، مجھ سے پوچھ ہی لیتا۔ میں روتی چیختی کراہتی گھر میں داخل ہوئی، اور امی عائشہ نے حضرت مریم کی وہ سنت زندہ کی، گناہ نہیں کیا، بخار میں پھونک اٹھی اور گر پڑی، بار بار ہوش آتا بے ہوش ہو کے گر پڑتی، جیسے
حضرت مریم نے کہا تھا نا یا لیتنی مت قبل ھذا، امی عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ تھی، گناہ نہیں تھا کیا، لیکن کیفیت مریم والی بار بار ہوتی تھی کہ میں مر کیوں نہ گئی، میرے پہ یہ الزام لگانے کی ہمت کیسے ہوئی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر کے گھر میں، اور آ کے ایک الفاظ کے عائشہ اگر آپ نے یہ کام یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ امی عائشہ کہتی ہیں بس جن کے ساتھ ایک تعلق تھا، جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے آنسو ایک دم خشک ہو گئے، غم کی کیفیت ایک دم چھٹ گئی، پتھر دل ہو گیا ایک دم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہاں بھی بات یاد رکھیے، اللہ کی قسم جب تک وحی نہ آئے، جب تک اللہ ارادہ نہ کرے، جب تک اللہ اطلاع نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ ابھی الفاظ کے ہیں، امی عائشہ کہتے ہیں میرے آنسو خشک ہو گئے، میرے دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کفیات شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، بیٹے نے کتنا عمدہ قرآن پڑھا ہے، اس موقع کی کیسی تلاوت کی ہے، پے در پہ سورۃ نور کی آیتیں اترنا شروع ہوئی، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانا شروع ہو گیا، رسول اللہ آیتوں کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے، اور قربان جائیں اپنی ماں عائشہ کی طہارت کے اوپر جریج کی گواہی ایک نومولود بچے نے دی، یوسف کی طہارت کی گواہی ان کے اہل نے دی، بہت سے لوگوں کی گواہی انبیاء نے دی، ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی۔ ماں عائشہ کی باری آئی، اللہ عرش کی بلندیوں سے بول اٹھا، اور جب تمہیں پتہ لگا ماں عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہے، تم نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے؟ تم نے جیسے ہی سنا تمہیں یہ یقین کیوں آیا؟ تم نے جیسے سنا رسول اللہ کی بیوی کے بارے میں یہ الزام سنا، تمہیں چاہیے تھا تم اسی وقت کہہ دیتے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے کیا دیا؟ قیامت تک کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، مشرکہ تو ہو سکتی ہے، نیک مردوں کے لیے، پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ انبیاء کے بستروں کے لیے کوئی عورت ایسی نہیں آ سکتی جو بیڈ کو شیئر کرے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی سخت آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کے دل دہل گئے، صحابہ کے کلیجے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اتنے غصے کے اندر قرآن پاک میں صحابہ کو کبھی مخاطب نہیں کیا، اور تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے؟ پھر صحابہ نے کبھی ازواج کے اوپر امہات المومنین کے بارے میں ایک لفظ ہرزہ سرائی نہیں کی، لیکن آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو آج بھی امی عائشہ کے اوپر، امی حفصہ کے اوپر، امی ام حبیبہ کے اوپر کانو تشنیع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی ایک سنت ہے، کیا؟ جو یہ کسی صحابی کے بارے میں کہیں نا، کسی بھی صحابی کے بارے میں جو بھی کہیں، اگر کسی صحابی کو یہ کہ بے وقوف ہے، الا انہم ہم السفہاء، اگر تم نبی کے صحابہ کو برا کہو گے اللہ کہتا میں تمہیں کہوں گا کہ تم برے ہو۔ اگر تم اللہ کے صحابہ کا مذاق اڑاؤ گے اللہ یستہزئ بہم، میں رب تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ رب کی یہ سنت ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بدبخت یہ کہنا وہ ایسے تھے فوراً پلٹاؤ کہ تو ایسا ہے، کوئی کہ یہ ایسے تھے فوراً پلٹاؤ کہ تو ایسا ہے۔ صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابی کسی بھی درجے کا ہو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ میری بات میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب کسی صحابی کو جنتی کہہ دیا، ہر صحابی کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ آ چکا ہے، تو اب میں اور کون ہیں، آپ کون ہیں وہ سرٹیفکیٹ واپس لینے والے؟ اور صحابہ کے اوپر تان جس بنیاد کو ہوتا ہے وہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ بتا کیا کہتے ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنے والے پہ لعنت ہے، تو فلاں نے فلاں صحابی کو برا کہا تھا، اور بدبختو یہ حدیثیں امت کے لیے ہیں، صحابہ کی ایک کلاس ہے، ایک سٹیٹس ہے، اگرچہ اوپر نیچے کا فرق ہے، ابو بکر افضل ہے، عمر افضل ہے، لیکن کلاس ایک ہے۔
صحابہ آپس میں اگر لڑ پڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہا، ان کے اوپر ان حدیثوں کا اطلاق نہیں ہے. یہ حدیثیں تیرے میرے لیے ہیں کہ امت کے اندر کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے گا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسولوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے. اور ایک واقعہ امی عائشہ کی سیرت کا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہار یہاں گم ہوا، یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کہا اس کو تم برائی نہ جانو، بلکہ اس میں سے اللہ نے ایسی خیر نازل کی ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن کا ایک قاری بھی ہوگا، امی عائشہ کی طہارت کی آیتیں پڑھتا رہے گا. قرآن مکمل ہی نہیں امی عائشہ کی طہارت کی آیتوں کے بغیر. اور دوسری دفعہ ہار گم ہوا، حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، جا کے حضرت عائشہ کو ٹھوکر لگانا شروع کر دی. تو اس طرح کرتی ہے، تو چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، تجھے پورا قافلہ تیری وجہ سے رکا. یہ الفاظ ہیں ان کی روایات میں کہ حضرت عائشہ کو ہلکا ہلکا مار رہے ہیں کہ تیری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے، تیرا ہار گم گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، کل آپ کے سامنے بدر کا واقعہ رکھا تھا کہ رسول اللہ ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں فلاں جگہ فلاں کافر گرے گا، فلاں جگہ فلاں. آج ہار گمے، وہی نہیں آئی، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا کہ ہار کہاں ہے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں ڈھونڈو ڈھونڈو، نہیں تھا ملنا، نہ ملا. فجر کی اذانیں ہو گئی. حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا کہ یہاں وضو کا پانی نہیں ہے اور تیری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو رہا ہے. آج تیری وجہ سے یہ سینکڑوں صحابہ کی نمازیں ضائع چلی جائیں گی، کون مجرم ہوگا؟ آسمان سے قربان جائیں. امی عائشہ کے لیے پھر آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، فتیمموا صعیدا طیبا. یہ جو باپ ابھی ایک منٹ پہلے بیٹی کو ڈانٹ رہا ہے، بیٹی کو پیار کرنا شروع کر دیا کہ تیری برکت کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تم تیمم کر لیا کرو. صحابہ اب حضرت ابو بکر کو آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، ابو بکر آپ کے امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں، آج آپ کا ایک اور احسان ہے اور اللہ نے یہ احسان کروانا تھا. ہار نہ ملا، تیمم کیا، نماز پڑھی، رہتی دنیا تک قیامت تک تیمم سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا. اونٹ کو اٹھایا، ہار کہا تھا اونٹ کی گردن کے نیچے پڑا، پورے میدان میں ڈھونڈ رہے نہیں ملا، اونٹ کو اٹھایا، ہار مل گیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.